اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ اے نبی، یقیناً ہم نے آپ کو عطا کی کوثر، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان، بے نسل، بے اولاد ہے۔ مومنات، یہ سورہ کوثر کو جس کی میں نے تلاوت کی، قرآن مجید پارہ نمبر 30 اور یہ سورہ نمبر 108 ہے، یہ مختصر ترین سورہ ہے، لیکن جب پروردگار عالم نے کفار و مشرکین کو قرآن میں چیلنج کیا تھا کہ اگر ہو سکے تو اس قرآن جیسی ایک کتاب بنا لو، اگر کتاب نہیں بنا سکتے آسانی کر دی تو کوئی 10 صورتیں اس قرآن کی صورتوں جیسی بنا لو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کوئی ایک سورہ قرآن کی صورتوں جیسا بنا لو، چاہے جس کو اپنی مدد کے لیے بلا لو سوائے اللہ کے، لیکن ایک سورہ قرآن کی صورتوں جیسا بنا لو۔ تو جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے غلاف پہ 7 کلمات معلق تھے، 7 معلقات تھے، 7 بڑے شعراء کے کلمات لٹکائے گئے تھے، اور جب پیغمبر نے فرمایا کہ سورہ کوثر کو لکھ کر لٹکا دو، اب جو بھی عرب آئے گا پڑھنا جانتا ہوگا تو پڑھ لے گا، اور اگر نہیں پڑھنا جانتا ہوگا پوچھے گا 7 تھے، یہ کس کا کلام ہے؟ تو پھر بتائیں گے کہ یہ محمد نے بھیجا ہے جو کہ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول اللہ نے بھی جب کفار و مشرکین کو چیلنج کے طور پر دیا تو سورہ کوثر کو دیا کہ جس بی بی کی شان میں یہ سورہ نازل ہوا ہے اس بی بی کی بھی کوئی مثال نہیں، اس بی بی کا بھی کوئی جواب نہیں، اس سورہ کا بھی کوئی جواب نہیں۔ صلوات پڑھیے۔ یہ سورہ مختصر ترین سورہ ہے قرآن کریم کا، لیکن اعجاز کے لحاظ سے بھرپور ہے، اپنے آخری درجے پر ہے، کیونکہ جس بی بی کی شان میں یہ نازل ہوا ہے وہ بی بی بے مثال ہے، کہ جو ترکیب اس سورہ کوثر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استعمال کی وہ پورے قرآن میں وہ الفاظ کہیں نہیں آئے۔ لفظ کوثر پورے قرآن میں کہیں استعمال نہیں ہوا، اور پروردگار عالم نے کہیں نہیں فرمایا اپنے حبیب سے انا آتیناک، ہم نے آپ کو عطا کیا، فصلی لربک وانحر، یہ ترکیب بھی پورے قرآن میں کہیں نہیں آئی۔ اگر آپ غور کر لیجئے سورہ آل عمران اور آیت نمبر ہے 164، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے یقیناً احسان کیا ہے مومنوں پر کہ انہی میں سے رسول بھیجا۔ تو پروردگار عالم نے اب تک تو احسان نہیں جتلایا کہ میں نے کتنی نعمتیں دی، کھانے کو دیا، پینے کو دیا، لباس دیا، ہوا دی، کتنی نعمتیں دی، لیکن اب تک نہیں جتلایا، لیکن یہاں میرا پروردگار بتا رہا ہے مومنوں کو کہ میں نے اپنا محمد، میں نے اپنا رسول تم لوگوں کے درمیان بھیجا۔ آج جہاں بھی جاؤ گے پوچھو گے یہ کون ہے مسلمان، تو کہیں گے رسول عربی کی امت ہے۔ بھئی وہ رسول سب سے خاص تو ان کی امت بھی سب سے خاص۔ اور مومنات، رسول اسلام کو پروردگار عالم نے جو جو چیزیں عطا کی انبیاء میں سے کسی کو عطا نہیں کی۔ 4 کتابیں ہیں، 100 صحیفے ہیں، سب کو بلا بلا کر دیں۔ جناب ابراہیم سے کہا کہ آئیے صحیفہ دینا ہے، جناب موسیٰ سے کہا کہ آپ کو طور پر آئیے توریت دینی ہے، جناب عیسیٰ کو جبل سعیر پہ بلایا انجیل دینے کے لیے، جناب داؤد کو آپ فلسطین کے پہاڑوں پر بلایا کہ زبور دینی ہے، لیکن اے میرے پیغمبر آپ کو بلایا نہیں، جہاں جہاں آپ جائیں گے وہاں وہاں کتاب آئے گی۔ آپ غار حرا میں ہوں گے کتاب وہاں، آپ جناب ابو طالب کے گھر میں ہوں گے کتاب وہاں، آپ خدیجہ کے گھر میں ہوں گے کتاب وہاں، آپ مسجد میں کتاب وہاں، آپ حرم میں کتاب وہاں، آپ سیدہ سے چادر مانگے کتاب وہاں، حسنین کاندھوں پہ کتاب وہاں، علی کو ہاتھوں پہ بلند کریں کتاب وہاں۔ اے میرے حبیب آپ کو بلایا نہیں، جہاں جہاں آپ جائیں گے وہاں وہاں کتاب آئے گی۔ صلوات پڑھیے۔ سب سے افضل ترین کتاب رسول خدا کو عطا کی پروردگار نے، کہ کسی بھی کتاب کو بھیج کر
परवरदिगार ने ये नहीं फरमाया कि मौजज़ा भेज रहा हूँ, ये कुरान ज़िंदा मौजज़ा है और जो क़यामत तक बाकी रहेगा। ख़ुद परवरदिगार ने जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया है कि ए मेरे हबीब, कहीं नहीं कहा परवरदिगार ने कि आपको तो सरदारुल अंबिया बनाया, लेकिन अल्लाह यहाँ फरमा रहा है इन्ना तैना कल कौसर, ए नबी हमने आपको अता की कौसर। ऐसा क्या अता किया है परवरदिगार ने कि ख़ुद अल्लाह को भी नाज है। फ़खरुद्दीन राज़ी एक बहुत बड़े मुफस्सिर माने जाते हैं, वो अपनी तफसीर में लिखते हैं कि लफ्ज़ कौसर से मुराद खैर कसीर है। मुझे लफ्ज़ कौसर को पेश करना है। खैर कसीर के मतलब खैर की कसरत, खैर की ज़्यादती। अब कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर हौज़ कौसर मुराद है जो कि जन्नत में है, तो उसका भी मुफस्सिरीन ने जवाब दिया कि जब जन्नत से मुतल्लिक़, आखिरत से मुतल्लिक़ परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमा दिया सूरह ज़ुहा वलसौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा, ए मेरे हबीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। तो फिर यहाँ लफ्ज़ कौसर की तफसीर इस दुनिया में तलाश करो कि जहाँ परवरदिगार फरमा रहे लफ्ज़ कौसर के बारे में कि हमने आपको अता की, यानी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता कर चुके। तो अब दो कसरतों का जिक्र है कुरान में, एक कौसर, दूसरी तकासुर। सूरह कौसर जो कि सूरह नंबर 108, दूसरी है सूरह तकासुर। अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमान हैं, सब कुरान की तिलावत करते हैं। सूरह तकासुर सूरत नंबर 102 कि जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हाकुमुत तकासुर, कि तुम्हें कसरत माल की ख्वाहिश ने हलाक कर दिया, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रों में जा पहुँचे। तो मौलाना अबू लाला मौदूदी कहते हैं तफ़हीमुल कुरान में कि कुछ ऐसी कसरतें हैं जो इंसान की हलाकत का बाइस बनती हैं, वो चीज़ें जो इंसान को हलाकत की तरफ ले जाएं। पहला, इंसान ख़ुद से मुकाबला करता है कि जो मेरे पास है कम है, ज़्यादा होना चाहिए था। फिर दूसरों से मुकाबला करता है कि दूसरों से ज़्यादा हो मेरे पास। और फिर तीसरा, वो कहते हैं कि इंसान ज़्यादती या कसरत का मुकाबला नहीं करता, बल्कि ताना देने का, जितलाने का मुकाबला करता है कि मैं जितला सकूं कि मेरे पास क्या है जो औरों के पास नहीं। तो नामो नामूद की कसरत, शोहरत की कसरत, दौलत की कसरत, ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को हलाकत की जानिब ले जाती हैं। तो अब दो कसरतें हैं कुरान में, एक कौसर वाली यानी कि खैर वाली, एक तकासुर वाली यानी कि हलाकत वाली। तो अब देखिएगा कि दौलत भी दो तरह की होगी, एक कौसर वाली, दूसरी तकासुर वाली। कि जब ज़रा नज़र दौड़ाइए मक्के की जानिब कि मक्का में पैसों वालों की कमी नहीं थी, दौलत वालों की कमी नहीं थी, लेकिन खालिक की नज़र रुकी तो जनाब खतीजा की दौलत, खालिक की नज़र रुकी तो कहाँ जनाब खतीजा की दौलत पर, क्योंकि जनाब खतीजा की दौलत कौसर वाली थी और बाकियों की दौलत तकासुर वाली थी। इसी तरह मक्का सरदारों से भरा हुआ था, 40 से ज़्यादा कबीले थे और हर कबीले का एक सरदार था, कहीं उतबा, कहीं शेबा, कहीं अबू सुफियान, लेकिन खालिक की नज़र रुकी तो जनाब अबू तालिब कि ए खतीजा अगर दौलत काम आएगी मेरे हबीब के तो आपकी दौलत सिर्फ काम आएगी, और ए अबू तालिब अगर सरदारी काम आएगी मेरे हबीब के तो सिर्फ आपकी सरदारी काम आएगी। भाई वो जो कहते हैं कि अबू तालिब को काफिर थे, कलमा नहीं पढ़ा था, ईमान नहीं ला सके थे, तो एक बात सुन लीजिए कि वो अबू तालिब जिनकी शान में कुरान में आयत आई है अलम यजिद का यतीमन फावा, ए मेरे हबीब आप यतीम थे, हमने आपको पाला। अब भाई पाला तो जनाब अबू तालिब ने था, और किस खलूस से पाला होगा कि परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि हमने आपको पाला। अब बताइए कि किसी काफिर के काम को अल्लाह ने कुरान में कहा हो कि ये मैंने किया, ये तो अंबिया की शान होती है कि जिस नबी के काम को परवरदिगार कहे कि ये मैंने किया। तो हमसे ईमान अबू तालिब पे क्या बात करते हो, हमसे इस्मत अबू तालिब पे बात करो, हमसे इस्मत अबू तालिब पे बात करो।
اور پیسہ بہت سوں کے پاس تھا، لیکن دولت استعمال ہوئی اسلام کے نام پر، ایک ایک درہم دینار خرچ ہوا تو حضرت خدیجہ کا کہ یہ وقت آیا کہ جب بی بی دنیا سے جانے لگی تو کفن بھی نہیں تھا، اور وصیت کی تھی کہ مجھے میری پوشاک میں دفنا دیجیے گا۔ کہ جب مکہ میں اصحاب رسول نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ سے پروردگار نے خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں بھی کچھ کہا، تو رسول اسلام نے فرمایا کہ پروردگار نے کہا اے محمد یا احمد خدیجہ کو میرا سلام کہیے گا۔ فیض کاشانی نے لکھا ہے کہ پروردگار عالم نے، خالق نے خود سلام بھیجا جناب خدیجۃ الکبریٰ کو۔ اب بی بی پردے کے پیچھے تھی، بی بی فرماتی ہیں ان اللہ هو السلام، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام سلام ہے، تو بی بی فرماتی ان اللہ هو السلام منہ السلام و الیہ الدرود السلام، بے شک، تو بی بی فرماتی ہیں کہ بے شک اللہ ہی سلام ہے، اسی سے سلام آتا ہے، پلٹ کے اسی کو واپس جاتا ہے۔ کہ بی بی کی شان ہے اس لیے کہ مادر گرامی ہیں جناب فاطمہ الزہرا کی صلوات پڑھی۔ مومنان، کوکب دری سے پیش کروں گی کہ چھٹے امام کی روایت ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ رحمان سب کے ذہنوں میں ہے، اگر جنت کا نقشہ پڑھنا ہو تو سورہ رحمان کی تلاوت کیجیے گا، کہ جس کو قرآن کی دلہن سورہ کہا جاتا ہے، کہ پروردگار عالم نے اس میں جنت کا بہت خوبصورت نقشہ کھینچا ہے۔ تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ جہاں پروردگار عالم نے فرمایا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کچھ ہو سکتا ہے؟ کیا احسان کا بدلہ احسان کے اور کچھ ہو سکتا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو دو محسن اسلام ہیں، ایک جناب خدیجۃ الکبریٰ اور ایک ہیں حضرت ابو طالب۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا، میرے مولا سے روایت میں ہے کہ اللہ نے کہا اے ابو طالب، آپ نے اپنی سرداری میرے دین پر میرے حبیب پہ قربان کر دی، میں نے اس نیکی کے بدلے میں آپ کو میرے خزانے میں جو سب سے انمول ہے وہ ہے علی، وہ میں نے آپ کو دیا، میرا ولی میں نے آپ کو دیا۔ اب قیامت تک جو بھی لکھے گا علی ابن ابی طالب لکھے گا، تو میں نے اپنا ولی آپ کو دیا۔ کہ جب میدان غدیر میں اعلان ہوا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، تو سب نے مبارک دی تھی، بخن بخن لگا یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو۔ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی جو خدمات تھیں کہ اسلام پہ جو دین پہ خرچ کیا ایک ایک درہم دینار کو، تو پروردگار نے کہا آپ کی اس نیکی کے بدلے میں نے اپنی فاطمہ آپ کو دی۔ اور چھٹے امام سے روایت ہے، میرے مولا فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، کہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جو ارشاد فرمایا سورہ رحمان میں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، میرے مولا فرماتے ہیں یہاں دو سمندروں سے مراد، یلتقیان دو سمندروں سے مراد علی و فاطمہ ہیں، برزخ سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ان دو سمندروں سے دو موتی ملیں گے، ایک سبز ہوگا ایک سرخ ہوگا، جو سبز ہوگا وہ امام حسن مجتبیٰ ہیں، اور جو سرخ ہوگا وہ امام حسین علیہ السلام ہیں۔ یہ ہے پنجتن پاک کی تفسیر کہ اللہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا، اللہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا، اور یہ دین اتنا سستا نہیں ہے، یہ بہت ہی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کو وہ بندہ پسند ہے کہ جو کہے اگر گناہ سرزد ہو تو کہے کہ ہاں میں گنہگار ہوں، اور اگر کوئی نیکی کرے تو کہے کہ پروردگار نے مجھے یہ توفیق عطا کی ہے۔ کہ جب سردار آئے تھے مشرکین کے ابو سفیان کی سربراہی میں جناب ابو طالب کے پاس کہ ابو طالب آپ یہ کہ کہیے ان سے اپنے بھتیجے سے کہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں، ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں، تو جناب جو ہے وہ ابو طالب نے یہی پیغام جا کر رسول خدا کو دیا۔ اور پھر سب جب آپ جانتے ہیں کہ رسول اسلام نے کیا فرمایا تھا
کہ اے میرے چچا ان سے کہہ دیجئے اگر یہ سورج اتار کر میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں، چاند اتار کر میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں، تب بھی خدا کی قسم میں لا الہ الا اللہ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور جناب ابو طالب نے جب یہی بات خوشی خوشی آ کے اس سرداروں کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ چلو، تو ابو سفیان نے کہا کہ رک جاؤ، مجھے بات کرنے دو۔ تو کہا جناب ابو طالب سے کہ اب آپ کس طرف ہیں، آپ اپنے بھتیجے محمد کی طرف ہیں یا ہماری طرف ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں جب تک زندہ ہوں اپنے بھتیجے محمد کے ساتھ ہوں۔ اور ابو سفیان جانتا تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جناب ابو طالب اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ میں علی بھی ہیں، جناب حمزہ ہیں، جناب جعفر طیار ہیں، اور یہ بنی ہاشم کے چند افراد سارے عرب کے لیے کافی ہیں کہ جب مومنات تو انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر ہیں جناب سیدہ کہ پروردگار عالم نے جب اتنی بیویاں خلق کی، بھئی اللہ کے ہاں تجربہ نہیں ہے، اللہ غلطیوں سے نہیں سیکھتا، وہ علیم بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، وہ سب جانتا ہے، اور جو بغیر مثال کے بنائے وہ اللہ ہے کہ جس نے ایسی ایسی بیویاں خلق کی کہ جن میں کوئی حوا ہے، کوئی حاجرہ ہے، کوئی سارہ ہے، کوئی آسیہ ہے، کوئی جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں، لیکن پروردگار عالم نے کہا کہ ایک ایسی بیوی بناؤں گا کہ ساری بیویاں ان کو سلام کریں گی، وہ ساری بیویوں کی سردار کہلائیں گی، جو خاتون جنت ہوں گی۔ تو میری بیوی سیدہ، تو جناب سیدہ کا وہ مقام ہے کہ اللہ نے کہا کہ جیسے ہی رسول خدا کے دشمنوں نے کہا کہ معاذ اللہ یہ ابتر ہیں، ابو لہب کے بارے میں مشہور ہے نا کہ اس نے کہا تھا کہ رسول خدا کے دو بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، جو کہ انتقال کر گئے، تو معاذ اللہ یہ نسل بریدہ ہیں۔ تو رسول خدا کو اس کے اس جملے سے بہت اذیت ہوتی تھی، لیکن اتنے رحیم تھے رسول اللہ کہ کبھی بھی پروردگار کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا کہ مجھے اس کے اس جملے سے اذیت ہوتی ہے، لیکن اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اس نے کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو عطا کی کوثر، کہ جناب سیدہ کے آنے پر پروردگار فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو عطا کی کوثر۔ اور اللہ نے کہا دنیا کا اصول ہے کہ نسل بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن پروردگار نے کہا ہے ابھی آپ کے لیے سارے اصولوں کو توڑا، آپ کی نسل بیٹی سے چلاؤں گا۔ اب جہاں بھی کوئی لکھے گا سید فلاں تو پوچھیں گے کہ کون ہے یہ، تو کہیں گے کہ یہ رسول عربی کی نسل سے ہے، کہ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی بیٹی کی پیشانی میں 11 معصوم اماموں کا نور دکھائی دیتا ہے۔ صلوات پڑھیے۔ اور جناب سیدہ کو اس قدر محبت تھی اپنے بابا سے، جس طرح کوئی عام بیٹی آج اپنے باپ سے نہیں کر سکتی، کہ بی بی کو اتنی محبت تھی اپنے بابا سے کہ بی بی کا جو خطبہ ہے جسے خطبہ فدقیہ کہا جاتا ہے، اس کے اور بھی بہت سے نام ہیں، بی بی کے 2 خطبے بہت مشہور ہیں، اور بی بی نے اپنے خطبے میں 3 مرتبہ، کم از کم 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا جب بی بی مسجد نبوی کے اندر تھیں کہ سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، پھر قرآن کریم کو بیان کیا، اور جب رسالت کو بیان کرنے لگی ہیں بی بی تو پھر فرماتی ہیں اشہد ان ابی، میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا اللہ کے رسول ہیں۔ بھئی خدا کی قسم مولائے کائنات نے بھی ہمیشہ کہا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ لیکن جناب سیدہ وہ واحد ہستی ہیں کہ جو فرماتی تھیں کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا اللہ کے رسول ہیں، اور جناب سیدہ نے اپنی ولادت کے موقع پر سر سجدے میں رکھ کر فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان ابی، میرے بابا رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر میری بی بی نے یہیں اکتفا نہیں کیا، آگے جب بڑھی تو فرماتی ہیں ایھا الناس، اے لوگوں، اعلموا انی فاطمہ، جان لو میں فاطمہ ہوں، و ابی محمد مصطفیٰ، اور میرے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کہ بی بی نے 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا کہ یہاں پر بھی بی بی جب تیسرے مقام پر آئی ہیں تو فرماتی ہیں ابھی دونا نسائکم، کہ تم میں سے
تمہاروں میں سے کسی بھی بیوی کے نہیں، صرف میرے بابا۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صرف آپ ہی کے بابا ہیں اور کسی کے بابا نہیں۔ اور یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی تربیت کا کمال تھا کہ آج تک لوگ شک کرتے ہیں کہ وہ اوروں کی بیٹیاں تھیں یا اپنی بیٹیاں تھیں، کہ بی بی نے کس کمال سے پالا کہ ان کو حصہ بھی دو، دولت بھی دو، اعلیٰ سے اعلیٰ پوشاک بھی دو۔ یہ بنی ہاشم کے خاندان کا کمال تھا، اہل بیت کا کرم تھا۔ نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ، نساء کے دیس میں برتر فقط بطول ہی کیوں۔ نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ، لڑے بغیر بھی حیدر فقط بطول ہی کیوں۔ نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ، خدا کے دین کا مقدر فقط بطول ہی کیوں۔ نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ ہیں جس کے عرش پہ نوکر فقط بطول ہی کیوں۔ نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ ہیں جس کے ملک ادا کر فقط بطول ہی کیوں۔ صلوات پڑھیے۔ مومنات، جناب سیدہ کا بہت مقام تھا کہ رسول خدا جن کی تعظیم میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور روایات میں ہے چھٹے امام سے کہ بی بی ہر شب جمعہ مدینہ سے کربلا آتی ہیں۔ پوچھا کیوں مولا؟ کہا کہ اپنے بیٹے کو پرسہ دینے کے لیے۔ جانتے ہیں کہ روایات میں ہیں کہ ہر شب جمعہ میں ملائکہ آتے ہیں، انبیاء آتے ہیں، امام آتے ہیں امام حسین کو پرسہ دینے کے لیے۔ حضرت حسین جناب سیدہ کو بڑا پیار تھا اپنے بابا سے، اسی طرح مولا حسین کو بھی پیار تھا اپنی ایک بیٹی سے، جسے مانگا تھا تہجد کی دعاؤں میں، پروردگارا ایک ایسی بیٹی عطا کرنا جو سینے پہ سونے والی ہو، جس کو سکینہ کہوں گا، کہ جس کے سبب مجھے تسکین ملتی ہو۔ حضرت حسین جناب سید الشہداء جناب سکینہ کو کہانیاں سنایا کرتے تھے، اور جب شام میں کسی عورت نے جناب سکینہ کے سامنے ایک مرتبہ صدقہ پھینکا تو جناب سکینہ نے، اور اس نے صدقہ پھینک کر کہا کہ اے بی بی میرے بچوں کے لیے دعا کر دینا۔ جناب سکینہ مولا حسین کی بیٹی تھی، ایک مرتبہ جلال میں آ گئی، کہا اے خاتون تجھے پتہ نہیں کہ ہمارے محمد ہیں، ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ وہ عورت دوڑتی ہوئی اپنے گھر گئی اور کچھ کھجوریں لے کر آئی کہ میں یہ نظر کی کھجور لائی ہوں، آپ کے چہرے پر بڑا نور ہے۔ اس نے جناب سکینہ کو دیکھ کر کہا آپ میرے بچوں کے لیے دعا کیجیے۔ بی بی یتیم بچوں کی دعائیں پروردگار ضرور سنتا ہے۔ حضرت حسین جناب سکینہ کا بڑا مقام ہے کہ مولا حسین کے جو سینے پر سونے والی میری بیوی، کہ جب شام غریبہ میں تماچے لگے بیوی کو تو بابا کو بڑا یاد کیا، بہت یاد کیا ہے بیوی نے۔ اور جب اس عورت نے 3 دعائیں منگوائی ہیں بیوی سے تو جانتے ہیں تیسری دعا کیا تھی؟ کہا بیوی دعا کیجئے گا جس طرح آپ یتیم ہوئی ہے نا، میرے بچے کبھی یتیم نہ ہوں۔ حضرت حسین جناب سکینہ پوچھتی ہیں پھوپھی اماں جانتی ہیں میرے بابا ہر رات مجھے کہانیاں سناتے تھے انبیاء کی، اور ایک رات میرے بابا نے کہانی سنائی ہے حضرت صالح کی، جن کا ذکر ہے قرآن میں، کہ پروردگار عالم نے ان نبی کا ذکر کیا ہے قرآن میں کہ جن کی ایک اونٹنی تھی، حضرت صالح کی امت نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، لیکن اس اونٹنی کا ایک بچہ تھا پھوپھی اماں، جب امت نے اس اونٹنی کے کوہان کو کاٹا ہے نا، وہ بچہ پہاڑ پہ چڑھ گیا، روتا ہوا سر اٹھا کر کہتا ہے پروردگارا اس امت پر عذاب نازل کر، اس نے میری ماں کو مار دیا۔ عزادارہ نے حسین پھوپھی اماں جانتی ہیں جناب سکینہ نے کہا پھوپھی اماں بابا بتاتے تھے کہ اللہ نے اس امت پر اس اونٹنی کے بچے کی بددعا کی وجہ سے عذاب نازل کر دیا۔ اب سوال پوچھتی ہیں جناب سکینہ
बीबी ज़ैनब समझ गई कि बच्ची जलाल में आ गई। कहा सकीना क्या पूछना चाहती हो बीबी? कहा फूफी अम्मा एक सवाल का जवाब तो दीजिए, बताइए क्या उस ऊँटनी के बच्चे का ज़्यादा मकाम है या मेरा ज़्यादा मकाम है? अरे अज़ादारा ने हुसैन बीबी कहती है फूफी अम्मा मैं इन तासियाने मारने वालों को बददुआ दूंगी, आप मेरी बददुआ पर आमीन कहिएगा। जनाब ज़ैनब कहती है सकीना एक मर्तबा बीबी बददुआ देते हुए बाबा के सर को देख लेना, आपके बाबा ने कभी बददुआ नहीं की थी। जनाब सकीना ने उस खातून से कहा कि ये खजूरें लेकर वापस चली जा, मैं वैसे ही दुआ कर दूंगी। हज़रत ने हुसैन जब बीबी को शिम्र ने तमाचे मारे हैं ना, शामे गरीबा में तमाचे लगे, बालों में हाथ पड़ा, जब बालियां छिनी, हाय मेरी बीबी गश खाकर गिर गई। सारी बीबियों ने रोना शुरू कर दिया। जैसे ही बीबियों के आंसू जनाब सकीना के रुखसारों पर पड़े हैं ना, जनाब सकीना को होश आ गया। इतने में कहीं से कोई पानी लाया, है मैं नहीं जानती कि कौन पानी लाया, लेकिन बस इतना सुन लीजिए रिवायात में है कि जनाब हुर की बेवा पानी लाई थी। पानी का आना था, एक कूज़ा पानी से भरा, सबसे पहले जनाब सकीना को दिया गया। जनाब सकीना पानी को देखकर कहती फूफी अम्मा पानी आ गया, आप सबसे पहले मुझे पानी क्यों देती हैं? कहा सकीना आप सबसे छोटी है ना बीबी। जनाब सकीना ने ये सुनना था, कूज़े को हाथ में लिए मक्तल की जानिब चल पड़ी। अब जनाब उम्मे रुबाब आवाज़ दे रही हैं, जनाब ज़ैनब कह रही हैं बेटी कहाँ जाती हो? कहा फूफी अम्मा आपने ही तो कहा था ना कि मैं सबसे छोटी हूँ, हाय मुझसे छोटा तो मेरा भैया अली असगर है, मैं उसको पहले पानी पिलाऊंगी। अज़ादारानी हुसैन जनाब सैयद सज्जाद को बड़ा मोहब्बत थी, बहुत उन्स था बीबी से। मेरे मौला कहते हैं कि बड़े सवालों ने रुलाया है मेरी बहन के मुझे। पूछा मौला कौन से ऐसे सवाल करती थी जनाब सकीना? मेरे मौला कहते हैं कई बार जब परिंदों को देखा करती थी ना, जब सुबह में परिंदे दाना चुगने जाते थे ना, तो पूछती थी भैया ये परिंदे कहाँ को जाते हैं? तो कहा कि सकीना ये परिंदे दाना चुगने जाते हैं बीबी। फिर जब दोबारा वो परिंदे लौटते थे शाम के वक्त में, फिर मेरी बहन सवाल करती थी भैया अब ये परिंदे कहाँ जाते हैं? तो जनाब सैयद सज्जाद जवाब देते सकीना अब ये परिंदे अपने आशियानों को वापस जाते हैं। हाय मेरी बीबी रोकर कहती भैया क्या सिर्फ ये परिंदे ही आशियानों को लौटते हैं? क्या कैदी जिंदानों में मर जाते हैं, वो घरों को वापस नहीं जाते? हाय जनाबे सकीना, हाय मेरी मासूम बीबी जिनको बड़ा अरमान था मदीना जाने का, जिंदान में ही कब्र बन गई। शामे गरीबा में जब तमाचे लगे हैं ना बीबी को, जनाबे उम्मे रुबाब ने एक मर्तबा हसरत से देखा है जनाबे ज़ैनब की तरफ, बीबी मेरी बच्ची। जनाबे ज़ैनब कहती हूँ उम्मे रुबाब अब मुझे मत देखना, अब मेरा पास नहीं रहा, शाम का जिंदान है, तारीकी है। जनाब सकीना ख्वाब देखती हैं, ख्वाब में देखा बाबा हुसैन आए हैं। एक मर्तबा रोकर कहती है बाबा अब मेरे पास से ना जाना, बाबा शिमर ने बड़े तमाचे मारे हैं, मैं बार बार चचा अब्बास को बुलाती रही, ए अम्मू जान मेरी मदद को आइए, बाबा मुझे साथ ले जाइए, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती।
अज़ादारान हुसैन, जनाब सकीना की आँख खोली है। जब बच्ची की आँख खोली, एक मर्तबा आवाज़ थी, अम्मा अभी यहाँ मेरे बाबा थे, कहाँ गए मेरे बाबा? सारी बीबियाँ रोने लगी। जनाब सकीना की आवाज़ को सुनकर सारी बीबियाँ रोने लगी, गिरिया करने लगी। गिरिया इतना बुलंद हुआ कि यजीद के कानों ने भी सुना। एक मर्तबा मलून उठकर कहता है, ये क्यों रोती है? अरे ये क्यों रोती है? मुझे आराम नहीं करने देती हैं। तो किसी ने कहा कि एक बच्ची बार बार अपने बाबा से मिलने को कहती है। कहा किसकी बच्ची है? कौन है उसका बाप? कहा हुसैन की बेटी सकीना है। कहा एक मर्तबा हुसैन के सर को उसे दिखा दो। तश्त में सैयदुल शहदा का सर रखा गया, उस पर कपड़ा डाल दिया। अब तश्त को जब लेकर गए हैं, साथ में एक मशल थी, एक चराग था। हाय बीबी सकीना ने तश्त को आते देखा तो एक मर्तबा कहती हैं, मुझे अब भूख नहीं लगती, हाय मुझे प्यास नहीं, मुझे कुछ खाने को नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे बाबा के पास जाना है। अज़ादारान हुसैन, उसने तश्त से जैसे ही पर्दा हटाया, जनाबे सैयदुल शहदा के सर को देखा। बीबी ने कहती है, बाबा जब खेमे से रुखसत हुए थे उस वक्त तो गर्दन की रगें नहीं कटी थी। है बाबा मेरी मोहब्बत का वास्ता, एक मर्तबा जाओ। अज़ादारान हुसैन, तश्त से सरे हुसैन उठा, बीबी ने आगोश में लिया। बीबी ने अपने गाल इमाम हुसैन के रुखसार पर रखे। कहा बाबा मुझे साथ ले जाइए, मैं जिंदान में नहीं रहना चाहती। अज़ादारान हुसैन, तमाम बीबियों ने हल्का बना लिया, रोना शुरू कर दिया। है जनाबे सकीना गश खा कर गिर गई। जैसे ही बच्ची गिरी, जनाबे सैयद सज्जाद ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बीबियां समझ गई कि बच्ची नहीं रही। अज़ादारान हुसैन, जनाबे सैयदुल शहजाद ने जिंदान में कब्र खोदी। जैसे ही जनाबे सकीना का लाशा हाथों पे लिया, एक मर्तबा आवाज देकर कहा, ओ 72 के अज़ादार